عزیز طلبہ و طالبات، آداب۔ اردو آن لائن لیکچر میں خوش آمدید۔ میں جہانزیب الفت، آپ کا معلم اردو۔ آج کے کلاس میں ہم جملہ اور اس کے اجزاء کے بابت پڑھیں گے، یعنی جملہ کسے کہتے ہیں اور جملے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ اجزاء یعنی جملے کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جملہ یعنی سینٹنس کسے کہتے ہیں اور پارٹس آف سینٹنس کتنے ہیں۔ جملہ کسے کہتے ہیں اور جملے کے اجزاء یعنی ٹکڑے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات۔ بات کیسے بنتی ہے، بات کیسے مکمل ہوتی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو ہماری بات مکمل کیسے ہوتی ہے، بات کو تکمیل کیسے پہنچتی ہے۔ تعریف کو دیکھیے، جب کچھ الفاظ مل کر ہمیں پوری بات سمجھا دے تو وہ جملہ ہے۔ یعنی عزیز طلبہ و طالبات، مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ہمیں پوری بات سمجھا دے اسے جملہ کہتے ہیں۔ یعنی جملہ الفاظ یعنی 2 3 4 5 ایسے الفاظ جو ایک ہو جائے، یکجا ہو جائے، مل جائے اور اس سے پوری بات سمجھ میں آئے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ مثال کو دیکھیے، پرندہ اڑ رہا ہے۔ اب اس مثال میں پرندہ اڑ رہا ہے، 4 الفاظ یکجا ہوئے ہیں، ایک ہوئے ہیں، اور ان 4 الفاظ کی مدد سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ان الفاظ کے ملنے کا، یکجا ہونے کا ایک مفہوم، ایک مطلب، ایک معنی سمجھ میں آ رہی ہے، سننے والا سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو جب الفاظ ملتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اور ان سے ایک مطلب نکلتا ہے، ایک مکمل مطلب نکلتا ہے، پوری بات سمجھ میں آتی ہے، تو اسے جملہ کہتے ہیں۔ دوسری مثال کو دیکھیے، علی پڑھ رہا ہے، 4 الفاظ یکجا ہوئے ہیں ایک ساتھ، علی پڑھ رہا ہے۔ اب اس جملے میں 4 الفاظ یکجا ہوئے ہیں، 4 الفاظ کے یکجا ہونے سے ایک جملہ بنتا ہے، کیونکہ ان 4 الفاظ کا ایک مطلب ہے، ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے، اور جو کہ ہم نے جملے کی تعریف میں یہی بات کی کہ جب چند الفاظ ملتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اور ان سے ایک مطلب، ایک پورا مطلب، ایک مکمل مطلب، ایک پوری بات سمجھ میں آئے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، بعض اوقات الفاظ ملتے تو ہے، ایک ہوتے تو ہے، لیکن ان سے مطلب، غرض، معنی و مفہوم نہیں نکلتا۔ جیسے کہ پرندہ، یا پڑھ رہا، یا وہ ایک، میں ایک، تم ہو۔ اب ان مثالوں میں الفاظ تو مل رہے، یکجا تو ہو رہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس کا ایک مکمل مفہوم، ایک مکمل معنی اور ایک مکمل مطلب نہیں نکلتا۔ تو جب الفاظ ملے اور ایک واضح اور قابل فہم مفہوم اور مطلب نہ نکلے، اس کو جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ جملہ الفاظ کے ان مجموعے کو کہتے ہیں، الفاظ کے اس طرح ملنے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آئے۔ طلبہ و طالبات، اب آتے ہیں جملوں کے اجزاء کی طرف، کہ جملے کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔
सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने फ्रैक्शंस होते हैं। तो हर जुमले में 3 अहम अज्जा या 3 अहम चीज़ें या 3 अहम टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, फ़ाइल यानी काम करने वाला, सब्जेक्ट यानी द डूअर ऑफ एन एक्शन। दूसरा जुमले का दूसरा टुकड़ा, दूसरा हिस्सा मफ़ूल, मफ़ूल वो यानी जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जिस पर काम हो रहा हो। और तीसरा अहम टुकड़ा फ़ेल, फ़ेल यानी वर्ब, यानी एन एक्शन, कोई काम, ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी काम का इजहार हो, जैसे कि खाना पीना, हंसना, रोना वगैरह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब फ़ाइल की तशरीह करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं या फ़ाइल किसे कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए, फ़ाइल का मतलब है काम करने वाला, वो जो जुमले में काम कर रहा है वो फ़ाइल है। मिसाल अव्वल, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब इस जुमले में क्या हो रहा है, इस जुमले में 5 अल्फाज यकजा हो रहे हैं। कौन कौन से? लड़का, फुटबॉल, खेल रहा है। 5 अल्फाज एक हो रहे हैं और एक बात समझ में आ रही है, एक मफ़हूम समझ में आ रहा है। तो इसलिए इस जुमले को, अल्फाज के इस मजमूए को जुमला कहा जाता है। लेकिन इस जुमले में लफ्ज़ लड़का ये काम करने वाला है, द डूअर ऑफ एन एक्शन, तो इसको फ़ाइल कहा जाता है। फ़ाइल यानी काम करने वाला। दूसरी मिसाल में दर्जी कपड़े सीता है। अल्फाज मिल रहे हैं, एक जुमला बन रहा है, एक काम हो रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है? दर्जी कर रहा है, कपड़े सी रहा है। बच्चा रोता है। फिर से मिसाल सोम में अल्फाज यकजा हो रहे हैं, एक मफ़हूम समझ में आ रहा है, एक मुकम्मल बात बन रही है। बच्चा रोता है, एक काम हो रहा है, इसको जुमला कहा जाता है। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। तो जुमला अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। अल्फाज का वो मजमूआ जो पुरमानी हो, जिसका एक मफ़हूम हो, और उनके 3 अज्जा यानी फ़ाइल, मफ़ूल और फ़हल। पहली किस्म फ़ाइल यानी काम करने वाला, जैसे कि लड़का, दर्जी और बच्चा। तलबा व तालिबात, जुमले का दूसरा जुज़ जो कि उर्दू ज़बान के बेशतर जुमलों में दरमियान में इस्तेमाल होता है, मफ़ूल यानी वो लफ्ज़ जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिस चीज़ पर काम का असर हो रहा हो वो मफ़ूल है। मिसालों को देखते हैं। असलम ने सेब खाया। अब इस जुमले में काम कौन कर रहा है? असलम। तो असलम क्या है? फ़ाइल, सब्जेक्ट। काम किस चीज़ पे हो रहा है? सेब। तो सेब को क्या कहा जाएगा? मफ़ूल। क्योंकि इस पर काम हो रहा है। मफ़ूल वो लफ्ज़ जिस पर काम हो रहा हो। दूसरी मिसाल को देखें। बच्ची ने किताब पढ़ी। अब ये एक जुमला है, अल्फाज यकजा हो रहे हैं, एक मतलब निकल रहा है। फ़ाइल इसमें बच्ची है क्योंकि बच्ची काम कर रही है, और काम किताब पर हो रहा है। किताब को पढ़ा जा रहा है तो किताब पर काम हो रहा है। किताब को क्या कहा जाएगा? मफ़ऊल, जिस पर काम हो रहा हो। हमने पानी पिया। इस जुमले में हम फ़ाइल है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, और काम पानी पे हो रहा है तो पानी
مفعول ہے۔ جملے کے آخری جز کی طرف آتے فعل یعنی ورب، ایکشن، کوئی کام، وہ کام جو ہوا، جو ہو رہا ہے۔ جملے میں جس کام کا ذکر ہے اسے فعل کہا جاتا ہے، ورب، ایکشن ورڈز۔ جیسے کہ وہ لفظ جو یہ بتائے کہ کیا کام ہو رہا ہے، جیسے کہ دوڑنا، لکھنا، سونا، کھانا، پینا، ہنسنا، رونا وغیرہ۔ فعل یا ورب کے آخر میں نا یہ اس کی پہچان و شناخت ہے۔ یہ طلبہ و طالبات اپنے ساتھ یاد کریں۔ اردو کے جتنے بھی فعل ہے یعنی وربز ہے ان کے آخر میں نا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس پیریڈ میں ہم نے جملے کو پڑھا اور اس کے اجزاء، یعنی جملے کی تعریف کہ جب کچھ الفاظ ملتے ہیں اور ہمیں ایک پوری بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے جملہ کہتے ہیں۔ جملے کے 3 اجزاء ہے، فاعل، مفعول اور فعل۔ اور فاعل وہ جو کام کر رہا ہے، جیسے کہ لڑکا، درزی اور بچہ۔ مفعول وہ جس پر کام ہو رہا ہے، یعنی سیب، کتاب اور پانی۔ فعل وہ جو یہ بتائے کہ کیا کام ہو رہا ہے، جیسے کہ دوڑنا، لکھنا، سونا۔ طلبہ و طالبات آئیے پہچان کرتے ہیں، شناخت کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی اور سرٹیفائی کرتے ہیں۔ جملے کو پڑھتے ہیں۔ امی جان کھانا پکاتی ہے۔ اب اس جملے میں امی جان فاعل ہے، کھانا مفعول ہے، پکاتی ہے فعل ہے۔ امی جان فاعل ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا۔ اس جملے میں امی جان کام کر رہی ہے۔ کھانا مفعول ہے، جس چیز پر کام ہو رہا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ یہاں پہ امی جان کھانے پر کام کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، کھانے پر کام کر رہی ہے، کھانا مفعول ہے۔ پکاتی ہے، کوکنگ ایک ایکشن ہے، فعل ہے۔ اس جملے میں پکاتی ہے فعل ہے۔ طلبہ و طالبات، امید ہے جملے کی تعریف، جملے کے اجزاء اور جملے کے اجزاء کی شناخت و پہچان آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔